قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہو، یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا جب تک کہ وہ اس کو سیاہی سے تبدیل نہ کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ جب تک وہ ان سفید بالوں پر خضاب نہ کرے یا ان کو نہ اکھیڑے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکی کرتے کرتے حالت ایمان میں بوڑھا ہو گیا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے نور ہوگا، قیامت تک کے لیے آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو روشن کرے گا۔ جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اپنے نور کو اکھیڑ لے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، وقار ہے۔ عرض کیا، اگر وقار ہے تو اس کو اور بڑھائیں۔ ہمیں حیرت ہے ان لوگوں پر جو اس وقار کو بڑھانے کے بجائے اس پر سیاہی مل دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو اللہ تعالیٰ بھی شرماتا ہے، اگرچہ 2-4 بال بھی سفید ہو جائیں تو ان کو بھی نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بالوں کی یہ سفیدی انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ حضرت زبیر اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو حقوق ضائع ہو گئے تھے اور گناہ سرزد ہوئے تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ حقوق جو اس نے کسی بندے کے ضائع کیے تھے وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کو اس سے معاف نہ کروائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے بعد والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی سچے دل سے گواہی دی وہ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی سچے دل سے ایمان کی گواہی دے کر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ دیگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا پا کر ہی کیوں نہ جائے، بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوگا اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بنے گا۔ اور اگر اللہ چاہے تو اس کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور جہنم میں سزا نہ دے، اور اس کے خلاف استغاثہ کرنے والوں کو از خود انعام دے کر راضی کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن کی کوئی نیکی کم نہیں کریں گے، بلکہ اس پر اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا اور آخرت میں بھی انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور کافر کی حالت یہ ہے کہ اس کو دنیا میں ہی اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور جب یہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں بچی ہوئی ہوگی جس پر اس کو کوئی انعام دیا جا سکے۔ انسان کا ایمان ایک ایسی چیز ہے
جو انسان کو آخرت میں اپنے نیک اعمال کے اجر کا مستحق بناتا ہے۔ اسی بنا پر مومنین آخرت میں جنت کے انعام پائیں گے، اور چونکہ کافر کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس لیے اس کے اچھے کام، مثلا رفاہی کام یا اچھے اخلاق کا بدلہ دنیا میں عزت، شہرت، دولت اور جنسی آوارگی کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ آخرت میں اس کو کفر کی سزا میں دوزخ کا ابدی ٹھکانہ ملے گا۔ اگر وہ دنیا میں کفر کے علاوہ دیگر گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، مثلا زمین میں فساد کرنا، مسلمانوں سے جنگ کرنا، نقصان پہنچانا اس کا کام تھا، تو ایسے کاموں کی سزا میں اس پر جہنم کے عذاب کا مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ مشرک کا بھی یہی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک سے اور ایمان کے ضائع ہو کر کفر میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔